بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خوشی کا موقع ہے، کیونکہ جانے والی ملت غائی کائنات اشرف موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو کر 30 برس کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اہم ترین واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب یہ دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد رسول خدا کے چہرے کو بغور دیکھا کرتی تھی اور بس وہ مسرت سے خوش ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بار بار تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا اتنا حسین اور خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس وقت کی بات ہے کہ حضرت ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ مکمل 30 برس بعد تم کو خداوند عالم ایسا ہی بچہ عطا کرے گا۔ تو چنانچہ جب 30 سال کا مکمل عرصہ گزرا، 13 رجب کی صبح بیت اللہ شریف میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بیت کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہی سبب تھا کہ 13 رجب کی صبح جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے، 16 رجب تک فاطمہ بنت اسد علی ولی کے ساتھ بیت اللہ میں اعتکاف کیے ہیں۔ اور جب 16 رجب آئی تو رسول خدا اسی مقام سے حضرت ابراہیم پیغمبر سے خداوند عالم نے یہ بیت اللہ بنوایا، مگر وہاں پر دکھایا گیا کہ جو دروازہ ہے اس دروازے سے فاطمہ بنت اسد داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پشت سے جب یہ دیوار کے قریب پہنچی، اپنا شکم جب دیوار کعبۃ اللہ کو لگایا تو دیوار میں شگاف پیدا ہوا، یا یوں کہوں کہ ایک در پیدا ہوا۔ فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا داخل ہوئی اور پھر دیوار بند ہو گئی۔ اسی مقام سے پیغمبر اسلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد اور یہ 3 روز ایسے گزرے ہیں کہ علی ولی آنکھیں بند رکھے تھے، آنکھیں نہیں کھولے، کیوں کہ جس کی نصرت کے لیے آئے ہیں وہ جب تک کہ نہ آلے آنکھیں نہ کھولیں گے۔ تو چنانچہ جیسے ہی پیغمبر اسلام داخل ہوئے اپنی آغوش میں علی ولی کو لیے، جیسے ہی آغوش میں لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آنکھیں کھولے، یا یوں کہوں نور نور کو دیکھ رہا ہے، نفس نفس کو دیکھ رہا ہے۔ تو چنانچہ جس وقت آنکھیں کھولی تو امیر المومنین نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، صرف قرآن کی آیت نہیں بلکہ توریت، انجیل، زبور کی تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد کہا قد افلح المومنون۔ جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی، پیغمبر اسلام اس کی تفسیر میں کہا بکا یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب تمہارے سبب یہ مومنین کی فلاح ہے۔ تو چنانچہ بہت بڑا عید کا دن ہے، تفصیل ہو جائے گی، اختصار سے کام لیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا کہ عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کی خدمت میں اس پر نور عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کہ مسلمان کیا دکھایا جاتا ہے کہ کئی ایک ہندو شعراء ہیں، سکھ ہیں، یعنی مختلف مذاہب کے شعراء ہیں جو مدح اہل بیت میں قصیدہ لکھتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں بھی آداب عرض کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔